یہ کہانی ہے ایک پرانے زمانے کی، جب زندگی مشکل تھی لیکن لوگوں کے دل صاف ہوا کرتے تھے۔ ایک پرانے گاؤں میں ایک بزرگ شخص رہتا تھا۔ اس کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا مگر بہت پرسکون تھا۔ وہ بزرگ امیر نہیں تھا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، جو اللہ دیتا ہے وہی کافی ہے۔ ہر صبح وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتا، ٹھنڈی ہوا محسوس کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کے گھر کی دیوار پر ایک پرانی تسبیح لٹکی رہتی تھی۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا اس کے دل کو سکون ملتا اور وہ خاموشی سے مسکرا دیتا۔ ناشتے میں اس کے پاس صرف سوکھی روٹی اور چند کھجوریں ہوتے، وہ انہیں بھی بہت ادب سے کھاتا اور کہتا، یا اللہ تیرا شکر۔ روز وہ گاؤں کے صحن میں جاتا اور کبوتروں کو دانہ ڈالتا۔ کبوتر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور وہ انہیں محبت سے دیکھتا رہتا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کوئی کہتا خود کے پاس کچھ نہیں اور پرندوں کو کھلاتا ہے، کوئی ہنس دیتا، کوئی انگلی اٹھاتا، لیکن وہ بزرگ کبھی برا نہیں مانتا تھا۔ وہ صرف اتنا کہتا، بھلائی کرنے سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے تھے، اس کے سامنے ہنستے، باتیں بناتے اور اسے حقیر سمجھتے، لیکن وہ بزرگ نہ کبھی غصہ کرتا، نہ کسی کو جواب دیتا۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن دل بہت بوجھل ہو گیا تو وہ گاؤں سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور سادہ سی دعا مانگی۔ اس نے کہا، یا اللہ مجھے صبر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے اپنے راستے پر قائم رکھ۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ مشکل وقت میں یہی بزرگ سب سے پہلے مدد کرتا ہے۔ کوئی بیمار ہوتا تو وہ حال پوچھتا، کوئی پریشان ہوتا تو وہ تسلی دیتا۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں کی سوچ بدلنے لگی۔ انہیں سمجھ آیا کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ صبر اور شکر ہے۔ ایک دن گاؤں کے لوگ خود اس بزرگ کے پاس آئے اور شرمندگی سے کہا، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، عزت اور دولت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اسے سکون ضرور ملتا ہے، اور جو صبر اور شکر کرتا ہے برکت خود اس کے دروازے تک آتی ہے۔